اسرائیل کی لبنانی دارالحکومت بیروت میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، حسن نصراللہ اور ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے حزب اللہ سربراہ محفوظ ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا حسن نصراللہ کی بیٹی زینب کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ جنگی طیاروں نے 65 مقامات پر بمباری کی، ایئرپورٹ کے قریبی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں 8 افراد شہید، 91 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کا حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے 10 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ لیبنان میں ایک ہفتے سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید افراد کی تعداد 700 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی کا کہنا ہے اسرائیل نے سرخ لکیر عبور کر لی ہے، صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی۔ حزب اللہ سربراہ کی ہلاکت کی صورت میں متبادل قیادت تحریک چلانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ کا تنازع مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا۔ امریکی صدر نے امریکی افواج کو فوری طور پر ضروری اقدامات کی بھی ہدایت کر دی۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے لبنان کو غزہ نہیں بنایا جا سکتا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ یمنی فوج کا بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں پر بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری کا کہنا ہے تازہ حملے میں 3 امریکی ڈسٹرائر نشانہ بنائے گئے جو اسرائیل کی مدد کے لیے مقبوضہ علاقوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک تل ابیب غزہ پر حملے بند نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو امداد نہیں پہنچائی جاتی۔ غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ مذمت کافی نہیں، بڑے ممالک حرکت میں آئیں، آگ و خون کا کھیل فوری بند کرائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کیا۔ کہا فلسطینیوں پر مظالم نظر انداز کرنے والے انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ عالمی برادری کو پائیدار امن کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ فلسطین کو آزاد ریاست ہونا چاہیے۔ فلسطین کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا ممبر بنانے کا بھی مطالبہ۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے آتے ہی پاکستان کا واک آؤٹ۔ نیتن یاہو تقریر کے لیے آئے تو جنرل اسمبلی میں شور مچ گیا۔ صدر آرڈر کرتے رہ گئے۔ پاکستان کے علاوہ ترکی سمیت کئی ملکوں کے نمائندوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے وہاں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کشمیریوں سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بھارت 5 اگست 2019 کو کیے گئے یک طرفہ اقدام کو فوری واپس لے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے بھارت مقبوضہ کشمیر میں غاصبانہ اقدامات ختم کرے۔ پاکستان بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں داعش، القاعدہ، BLA، مجید بریگیڈ اور دیگر دہشت گرد موجود ہیں۔ ہم فتنہ خوارج کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام جاری ہے۔ سی پیک منصوبہ پاک چین بے مثال دوستی کا عملی ثبوت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ سے واپس لندن اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 3 سے 4 روز قیام کریں گے۔ پاکستان بے پناہ وسائل سے مالا مال ہے۔ وطن عزیز جلد اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں تاجروں سے خطاب۔ معیشت کی بہتری میں تاجروں کے تعاون کو سراہا۔ تاجر برادری نے معیشت کے فروغ کے لیے SIFC کے کردار کو سراہا۔ سپاہ سالار نے انوویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح بھی کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا IT پارک نوجوانوں کو معیاری تربیت فراہم کرے گا۔ دورہ کراچی کے دوران آرمی چیف کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کو ٹیکس کا منصفانہ نظام درکار ہے۔ تمام شعبہ جات کو حصہ دار بنانا ضروری ہے۔ انسداد منی لانڈرنگ فریم ورک پر سختی سے عمل درآمد جاری رکھنا ہوگا۔ سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا۔ گورننس بہتر بنانا ہوگی۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ 7 ارب قرض معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی، جس پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اصلاحات کا عمل سختی سے جاری رہنا چاہیے۔
توانائی کی اصلاحات پر عمل درآمد ضروری ہے. توانائی کی قیمتوں سے متعلق ایڈجسٹمنٹ بر وقت کرے. پاکستان محصولات بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھے. تمام شعبہ جات کی پیداوار کو بڑھانا ہوگا. پاکستان کو IMF سے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی پہلی قسط موصول ہو چکی ہے. PTI کی راولپنڈی لیاقت باغ کے باہر احتجاج کی تیاری. کارکن پشاور ٹول پلازا پر جمع ہونے لگے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں قافلہ کچھ دیر بعد پشاور سے روانہ ہوگا. علی امین گنڈاپور سوابی انٹرچینج پر کارکنوں سے خطاب کریں گے. انتظامیہ نے راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں دفعہ 144 نافذ کر دی. چاروں اضلاع میں جلسے جلوس پر پابندی. پولیس نے مری روڈ اور اندرون شہر سے لیاقت باغ آنے والے راستے بند کر دیے. میٹرو بس اور موبائل فون سروس معطل. بیرسٹر سیف کہتے ہیں عوام کا سمندر علی امین کی سربراہی میں راولپنڈی سے ٹکرائے گا. پرامن احتجاج خراب کرنے کی کوشش کی تو پورا ملک سڑکوں پر ہوگا. علی امین گنڈاپور راولپنڈی پر یلغار کرنے آ رہے ہیں. حالات خراب کرنے اور قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرنا ورنہ ذمہ دار آپ خود ہوں گے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں گزشتہ ہفتے کے ناکام فلاپ شو کے بعد فتنہ فساد کی نئی پلاننگ ہے. فتنہ گروپ احتجاج کر کے SCO کانفرنس کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. شرپسند فتنہ فسادی پاکستان کی خوشی میں خوش نہیں. فتنہ فساد گروپ نے کوشش کی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران تماشا لگائیں. احتجاج کا اعلان کرنے والے سورماؤں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. عدلیہ اور پارلیمان میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو آئینی میل ڈاؤن کا خدشہ موجود ہے. ماحول میں غیر یقینی ہے جو IMF پروگرام کے بعد کم ہوئی. آئین جو بیان کرتا ہے اس میں حتمی فتح پارلیمان کی ہی ہوتی ہے. نواز شریف پس پردہ کردار ادا کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان سے پاکستان میں کھلی جارحیت ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے کشمیر، فلسطین اور پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا. مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کے کردار پر سوال اٹھتا ہے. حکومت کی طرف سے ایک آئینی پیکج پہ بات چیت شروع ہوئی ہے. ان کی رائے بھی لی اور اپنی اس میں آرا بھی کچھ دی. فیصلہ یہی ہوا کہ ہم مشاورت اکراس دا بورڈ آپس میں بھی اور باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی جاری رکھیں گے. آئینی ترمیم پر JUI سمیت باقی پارٹیوں سے بھی مشاورت جاری رکھیں گے. آئینی پیکج پر مولانا فضل الرحمان کی رائے لی اور اپنی رائے دی. PP رہنماؤں کی مولانا سے ملاقات کے بعد گفتگو. نوید قمر کہتے ہیں کوشش ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی اس معاملے پر متفقہ رائے ہو. مشاورت کے بعد ہی آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ سامنے آئے گا. PP وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. آئندہ عدالت کے قیام اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسرائیلی فورسز کی رفح میں عارضی پناہ گاہوں پر بمباری. مزید 3 فلسطینی شہید. النصر کے علاقے میں مکان پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,500 سے تجاوز کر گئے. 96,000 سے زائد زخمی. نیو یارک میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہوٹل کے باہر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ. اردن کے دارالحکومت عمان میں لاکھوں شہری نکل آئے. اسپین کے 2 بڑے شہروں میڈرڈ اور بارسلونا میں بھی ہزاروں افراد کا فلسطین اور بیروت سے اظہار یکجہتی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. موسم خوشگوار. گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. سیالکوٹ، اوکاڑا، حافظ آباد میں بھی بادل جم کر برسے. کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. حجرہ شاہ مقیم، جڑاوالا، چونیا، رنالہ خرد میں بھی بارش. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی مزید بارش کی پیشگوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات. مریم نواز نے کہا پاک جاپان بہترین تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم اور 2 طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. تعلیم، صحت اور شہری سہولتوں کی بہتری میں جاپانی تعاون لائق تحسین ہے. پنجاب میں تعلیم، صحت اور توانائی میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں. جاپانی سفیر نے کہا پاکستان سے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں. مشال ملک کا وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی میں خطاب کا خیر مقدم. کہا
شہباز شریف نے بھارت کی کشمیر میں دہشت گردی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر نوٹس لینا چاہیے. بھارت دنیا کی سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں فاسسٹ حکومت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے. اکھنڈ بھارت کا بیانیہ پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے جا سکتا ہے. برطانیہ کی پہلی مسلمان کیبنٹ منسٹر سعیدہ وارثی نے بطور احتجاج کنزرویٹو پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. سعیدہ وارثی کا کنزرویٹو پارٹی پر منافقت اور دائیں بازو کی سیاست کا الزام. کنزرویٹو پارٹی کا کہنا ہے سعیدہ وارثی پر معاشرتی تقسیم کو ہوا دینے کا الزام ہے جس کی تفتیش ہونا تھی. میڈیا رپورٹ کے مطابق سعیدہ وارثی کے خلاف شکایت فلسطین کی حمایت کرنے والی ماریہ حسین سے متعلق پوسٹ پر تھی. امریکہ میں طوفان ہیلن سے تباہی. 5 ریاستوں میں مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 45 ہو گئی. ورجینیا میں طبی عملہ اسپتال کی چھت پر پھنس گیا. ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا. 10 ریاستوں میں 45 لاکھ افراد بجلی سے محروم. امریکہ میں تباہی پھیلانے کے بعد ہیلن جنوب مغربی میکسیکو سے ٹکرایا ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس. چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. میگا ایونٹ کے لیے ضروری کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت. محسن نقوی نے کہا چیمپئنز ٹرافی میں دنیا کی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں. انتظامات خوب سے خوب تر کیے جائیں. ہر کمیٹی کی ذمہ داریاں طے اور کام شروع کیا جائے. فیصل آباد میں بارش کی وجہ سے چیمپئنز کپ کا دوسرا ایلیمنیٹر منسوخ. لیگ مقابلوں میں 3 کامیابیوں کی بدولت مارکوز کو فائنل میں رسائی مل گئی. لیگ مرحلے میں صرف ایک فتح کی وجہ سے لائنز ایونٹ سے باہر ہوئے. کل فائنل میں پینتھرز اور مارکوز ٹکرائیں گے. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست. پاکستانی اسکواش کھلاڑی عاصم خان ورجینیا میں شارلٹس ویل اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے. سیمی فائنل میں میکسیکن حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کر دیا. فائنل میں عاصم کا ٹکراؤ برطانیہ کے نیک وال سے ہوگا. آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری رنگینیوں کے ساتھ جاری. معاشرے میں عدم برداشت کے موضوع پر نوجوان طلبہ اور طالبات نے تھیٹر جلوس پیش کر کے خوب داد وصول کی. ڈرامہ ختم ہوا تو نوجوانوں نے سانس سنبھالے اور اپنی آواز سے سما باندھ دیا.